الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چاند نکل آیا ہے، مہینہ بہت مبارک شروع ہو چکا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو جتنا ہی محبوب ہوتا ہے، جتنا ہی پسندیدہ ہوتا ہے، اتنے ہی بڑی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس لیے کہ سب سے زیادہ مقرب اللہ تعالیٰ کے وہی لوگ، اور اس راستے میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں اٹھانے والے نبی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سب لوگ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا کہ نہیں ڈالا گیا تھا؟ نمرود نے کتنے دنوں تک لکڑیاں جمع کروا کے آگ لگوائی تھی، کتنی بڑی قربانی۔ آگ میں ڈالنے کے بعد کچھ اور رہ جاتا ہے، آدمی خاک ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں خاک ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور اس کے بعد کی کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے مقرب اللہ تعالیٰ کے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جانب، حضرات انبیاء ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ آزمائش کے لائق نہیں، اللہ ہماری آزمائش مت کیجیے گا ورنہ ہم نہیں اتر پائیں گے گھر۔ اگر آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے، اللہ جو آپ کی طرف سے وہ بہتر ہے، آپ ہی پار گھاٹ لگانے والے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجیے، آپ تلاوت کیجیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ اہل کتاب کے سامنے صحیح کہ جب دونوں نے اللہ کے سامنے کچھ نیاز پیش کی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی نیاز کو قبول کیا گیا اور دوسرے کی نہیں، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس زمانے کے لوگ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہتے ہیں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم کسی رسول کی تصدیق نہیں کرتے، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے تاکلہ النار، جس کو آگ کھائے۔ چنانچہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا۔ جب وہ قربانی کرتے تو اس وقت کا نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تو آسمان سے ایک قسم کی آگ آتی جو کھا لیتی اس قربانی، تو سمجھ جاتے قربانی مقبول ہے ورنہ نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے تحت تفسیر کثیر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی کہ حابیل نے میڈھے کی قربانی کیا تھا اور قابیل نے کھیت کی پیداوار اس کو رکھا تھا، اس کو نظر کیا تھا، تو آسمان سے آگ آئی، میڈھے کو کھا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کی حقیقت یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہے، اور اس کی حقیقت ہر مذہب میں ہے، اس کی زیادہ شناخت
اس کی خاص پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوتی ہے۔ بہرحال درجنوں آیات اس سلسلے میں قربانی کی حکمت میں، قربانی کی فضیلت میں، قربانی کی حقیقت میں نازل ہوئی۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اور یہ قربانی کے اونٹ جو ہے تمہارے لیے اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں تمہارے لیے بہت سے منافع ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَابٌ، پس جب ان قربانی کے جانوروں کو، اونٹوں کو قطاروں میں کھڑا کر لو نہر کے لیے تو ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ اپنے پہلوؤں پر گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس سے کھاؤ، وَأَطِعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اور قانے اور معتر دونوں کو کھلاؤ۔ دو قسم کے فقیر ہوتے ہیں، دو قسم کے غریب ہوتے ہیں، ایک غریب تو قانے ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو در در ٹھوکریں مارتا پھرتا ہے، ادھر ادھر مانگتا پھرتا ہے۔ حکم ہو رہا ہے قربانی کے جانوروں کے گوشت کو خود کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ، دونوں قسم کے فقیر۔ کذالک سخرناها لکم، اتنا بڑا جانور تمہارے لیے مسخر اللہ نے کر دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور یاد رکھو ہمارے یہاں اس کی گنتی نہیں ہے، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے یہاں تو تمہاری جو پرہیزگاری دلوں کی ہے وہ پہنچتی ہے، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے تم کو صحیح قربانی کی ہدایت دی۔ وبشر المحسنین، اور مخلصین کو بشارت سنا دیجیے، اللہ کو حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم۔ تو بھائی اتنے بڑے جانوروں کو ہمارے آپ کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے، وہ ہمارے نیچے اپنی گردن کو رکھ دیتا ہے، ہم چھری چلا دیتے ہیں۔ آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان قربانی کے ایام میں احراق دم سے افضل کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا عمل آپ کر لیجئے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں قربانی۔ بہرحال بے شمار آیات اور احادیث پاک اس سلسلے میں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم آپ کو اس واقعے کی طرف لے چلتے ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو بہت تفصیل درکار ہے، بہت وقت چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے قربانی کی حقیقت کو اگر بیان کرتے ہیں تب بھی بہت سے وقت چلا جائے گا۔ اگر اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ کن جانوروں کے ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے اور جن جانوروں کی قربانی نہیں ہے اس کے نہ کرنے میں کیا حکمت ہے، تب بھی بہت وقت چلا جائے گا۔ بہرحال قربانی کے جو کچھ بھی فضائل حدیث پاک میں وارد ہوئے ہیں اور قرآن مجید میں ہیں، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے قربانی واجب اور ضروری ہے ہر صاحب نصاب۔ اور جو آدمی قربانی نہیں کرتا، من وجد ساعتن، اگر اس کے پاس وسعت ہے، فلم یضاحی، اور اس نے قربانی نہیں کیا، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب سوچئے کتنی بڑی بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، میرا قربانی کرنا، نسک مراد یہاں قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، میرا جینا، للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی کیجیے، یہاں بھی نحر سے مراد قربانی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔